دوستو کیا آپ بس امام مہدی کا زمانہ قریب آنے والا ہے؟ کیا وہ فوج تیار ہو چکی ہے اور وہ بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے جس میں سے 99 میں سے صرف ایک ہی انسان بچے گا؟ اور یہ پیشن گوئی قیامت کی ان قریب نشانیوں میں سے ایک اہم کڑی مانی جاتی ہے۔ اس موجودہ دور میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں سے ایک اہم جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان چل رہی ہے۔ اگر یہاں ایران ہار جاتا ہے یا سیز فائر ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک کام ہونا ہے، گریٹر اسرائیل کا سفر شروع ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بات تھوڑی عجیب و غریب لگے گی، لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ایسی حدیث میں آپ کو آج بتانے والا ہوں جو آپ کی آنکھیں اور ذہن اس جنگ کو لے کر دونوں کھول دے گی، اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق امام مہدی سے ہے، اور یہ وہ لڑائی اور جنگ ہے جس کا ذکر خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آیا ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابیوں میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم اور نالج عطا فرمائی تھی، وہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان سے ملنے والے یا ان کے دوست آئے اور بھاگتے ہوئے آئے، اور ان کے ایسے آنے کی یہ وجہ تھی کہ ایک سرخ آندھی آئی تھی، اور آندھی آنے پر انہیں ایسا لگا کہ عبداللہ ابن مسعود ایسا لگتا ہے کہ قیامت آ گئی ہو، اور ان کی پکار یہی تھی کہ قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم نہ ہو جائے، اور دوسری بات مال غنیمت پر کوئی خوشی نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ ان کی وراثت لینے والا ان کے بچے ہوئے مال سے حصہ لینے والا کوئی باقی نہ ہوگا، اور دوسری طرف مال غنیمت تو ہوگا لیکن مال غنیمت کو لینے والے لوگ وہاں موجود نہیں ہوں گے۔ یہ بات فرمانے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دشمن ہوگا جو اہل اسلام کے خلاف اپنی ایک فوج جمع کرے گا، یعنی مسلمانوں کو مٹانے والا ایک لشکر، اور دوسری طرف مسلمان اس دشمن کے لیے اپنی ایک فوج اکٹھی کریں گے، یعنی ایک طرف اسلام ہوگا اور ایک طرف اسلام کو مٹانے والا لشکر ہوگا۔ یہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے، اور ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوگی وہ انتہائی خطرناک ہوگی۔ 3 دن تک ایسا ہوگا کہ مسلمان اپنا لشکر روانہ کریں گے جو موت پر بیعت کر کے گیا ہوگا، یعنی یا تو فتح ہوگی یا پھر شہادت، اور 3 دن تک لگاتار یہ لڑائی لڑنے والے جائیں گے اور شام ہو جائے گی اور ان لڑنے والوں کو شکست ہوگی، یعنی یہ ہار جائیں گے۔ اسلام کی جو فوج ہوگی اسے 3 دن تک لگاتار ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر چوتھا دن آئے گا اللہ تعالیٰ انہیں اہل اسلام کو فتح دے گا، اور یہ جنگ ایسی جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی جنگ نہیں دیکھی ہوگی۔ اور پھر فرمایا اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا اور اڑ کر وہ ان لاشوں کو پار کرنا چاہے گا تو وہ پرندہ ان کو پار نہیں کر پائے گا، لاشوں کا اس قدر انبار ہوگا، یہاں تک کہ پرندہ بھی گر پڑے گا۔ اور پھر اسی روایت میں ہے کہ لوگ اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو ان لاشوں میں تلاش کریں گے، اور جب باپ داداؤں کی اولادوں میں شمار کیا جائے گا، مطلب اگر کسی گھر میں 100 لوگ ہوں گے تو ان میں سے 99 اس جنگ میں مار دیے جائیں گے۔ اب اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی ہولناک ایٹمی ٹائپ کی جنگ ہوگی جس میں اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی کہ 100 میں سے 99 مار دیے جائیں گے، اور اس کے اثرات ابھی حال ہی کی جنگوں میں نظر آنا شروع بھی ہو گئے ہیں۔ اور اسی درمیان جب سب کچھ چل رہا ہوگا، ایک چیخنے والا آواز لگائے گا، اور یہ آواز بہت بلند اور تیز ہوگی، اور وہ یہ آواز یہ ہوگی کہ تمہارے پیچھے دجال تمہارے گھر والوں میں تمہارے بچوں تک پہنچ گیا ہے۔ جب یہ خبر ان لڑائی کرنے والوں تک پہنچے گی جن کو ابھی جیت حاصل ہوئی تھی، چنانچہ وہ یہ سنتے ہی اپنے پاس موجود تمام چیزوں کو پھینک دیں گے اور اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، یعنی دجال نکل کر آ چکا ہوگا، اور یہ خبر لوگوں کو ملے گی، اور جو یہ لڑائی چل رہی ہوگی، یعنی بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے، اور جب وہ یہ خبر سنیں گے کہ دجال آ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اپنی فوج میں سے 10 سواروں کا ایک دستہ، ایک ٹکڑی بھیجیں گے اس تحقیق کے لیے کہ وہ جا کر پتہ کریں کہ دجال واقعی نکل آیا ہے یا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوار جو دجال کا پتہ کرنے کے لیے جائیں گے، میں ان کے نام کو جانتا ہوں، میں ان کے باپ داداؤں کے نام کو بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں گے ان کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور وہ اس دنیا کے بہترین شہ سوار ہوں گے۔ اس احادیث میں بہت اہم جانکاری آج کے حالات کو لے کر ہے، اور ایک بڑے یہودی صحافی کا کہنا ہے کہ ایران کے بعد فائنل ہمارا ترکی کے ساتھ ہے، اور ایک حدیث میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ امام مہدی ترکی کو فتح کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ترکی کا کچھ حصہ یہودیوں کے کنٹرول میں آ چکا ہوگا، اور ان کی نگاہ بھی اس کے اوپر ہے، اور دنیا اسی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے